اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ مومنون میں مختلف انبیاء و رسل کے واقعات چل رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش پر پچھلی کلاس میں بات ختم ہوئی تھی۔ اب آیت 50 میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا ابن مریم، اور بنایا ہم نے ابن مریم کو، و امہ، اور اس کی ماں کو، آیت، و آویناہما، اور جگہ دی ہم نے ان کو، الی ربوۃ، بلند جگہ کی طرف، ذاتی قرار و معین، ذاتی قرار رہنے کے لائق، ٹھہرنے کے لائق، و معین، اور جس میں پانی جاری تھا۔ یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم ابن مریم اور ان کے ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور انہیں ٹھہرایا ربوہ میں۔ ربوہ کہتے ہیں اونچی جگہ جو ہموار بھی ہو، جیسے اردو میں سطح مرتفع یاد ہوگا، ایسی زمین جو اونچائی پہ ہے مگر ہموار بھی ہے، ایسی زمین زرخیز بھی ہوتی ہے اور بہت صحت افزا بھی، زمین کے پولوشن وغیرہ سے دور۔ یاد ہوگا پاکستان میں کچھ بیمار لوگوں کو ڈاکٹر کوئٹہ جا کر وقت گزارنے کی ہدایت کرتے تھے، تو وہ ربوہ ایک بلند اچھی جگہ، خوشگوار جگہ، اور اس کی اور تعریف آتی ہے کہ ذاتی قرار و مکین، ذات قرار جن اطمینان سے رہنے کی جگہ، معین جہاں چشمے جاری ہیں، چشمے جاری ہونا، پانی کا موجود ہونا، اور زیادہ سے فائدہ مند۔ اب یوں تو سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جہاں تذکرہ آتا ہے اسے بھی کہا جا سکتا ذات قرار معین کہہ سکتے ہیں، ربوۃ ذات قرار و معین کہا جا سکتا۔ آیات دیکھیں جہاں پہ سورہ مریم میں حضرت مریم کا تذکرہ ہے کہ وہاں پہ ان کی جو پیدائش کے وقت کی بات آتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے درخت کی طرف وہ آئیں، تو کھجور کے درخت موجود ہیں، اور پھر جب وہ اپنے درد کی وجہ سے بہت ہی پریشانی کے عالم میں اپنے رب کو پکارتی ہیں، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کہ کاش میں مر چکی ہوتی اس سے پہلے، وکنت نسیا منسیا، اور ہو جاتی بھولی بسری۔ اور وہاں پہ پھر کیا تھا، فناداھا من تحتھا الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، کہ ہم نے اسے پکارا اس کے نیچے سے کہ غم نہ کرو، اور ہم نے تمہارے نیچے، تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اس کے بعد اس کا بھی ذکر کہ کو ہلاؤ کھجور کے درخت کو تو تازی پکی ہوئی تازہ کھجوریں گر پڑیں گی۔ تو وہ جو ایک نقشہ سامنے آتا ہے نا ایک بہترین جگہ کا، تو اسے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہاں یہاں اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں ہم نے ٹھہرایا ایک ربوۃ ذاتی قرار معین۔ لیکن عیسائی روایات سے کچھ اور بھی پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ سے، ویسے جو پیدائش کے وقت کی تھی وہ تو وہاں سے فوراً آ گئی تھی نا، سورہ مریم میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنے قوم میں واپس آئیں، لیکن عیسائیوں کی روایات کے مطابق حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے 2 مرتبہ وطن چھوڑا، تو اس وجہ سے وہ دمشق یا بیت المقدس یا کوئی اور جگہ بھی سمجھا گیا۔ تو بہرحال جو بھی ہو، بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو، ایک تو یہ کہ بڑی نشانی بنایا کہا جا رہا ہے، بغیر باپ کے پلنے والا بچہ، بغیر مرد کے حاملہ ہونے والی خاتون کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح حفاظت فرمائی، انہیں دنیا میں بھی بہترین ٹھکانہ دیا، انہیں کھلی نشانی عطا کی، اور بنی اسرائیل کے لیے کیسی بڑی کھلی نشانی تھی عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے بالکل جب بیوی ہیں اس وقت بات کرنا، اپنے مہد سے بات کرنا، اور ان کا پریگننٹ ہونا بغیر کسی مرد کے چھوئے، تو وہ سب ملا کے، دونوں ملا کے یہاں پہ اسی طرح کہا گیا نا، 2 نشانیاں نہیں ہیں بلکہ ابن مریم اور ان کی ماں دونوں آیتن، ایک آیت ہے، بڑی نشانی ہے، ان کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانی بنایا۔ بلکہ اس وقت بھی جب فرشتہ ان کے حضرت مریم کے پاس آیا، سورہ مریم میں ذکر آتا، وہاں پہ یہی بات کہی تھی فرشتے نے، جب وہ حیران ہوتی ہے نا حضرت مریم کہ مجھے کیسے میرے پاس بچہ ہوگا جبکہ مجھے کسی نے چھوا بھی نہیں ہے اور میں کوئی بدکار نہیں ہوں۔ فرشتہ کیا جواب دیتا ہے، اسی طرح قال کذالک، ایسے ہی ہونے والا ہے، اللہ کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ اور پھر کیا کہا گیا تھا، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا،
اور تاکہ ہم اسے بنائیں نشانی لوگوں کے لیے اور رحمت اپنی طرف سے، وکان امر مقضیہ، اور ہے یہ کام فیصلہ شدہ، طے شدہ کام ہے، مقرر ہے، یہ کام ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ طے تھا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا اس لیے کیا اس طرح سے کہ ایک بڑی نشانی وہ ہوں۔ بنی اسرائیل جو اتنی یعنی فسق میں مبتلا تھے، اتنے انبیاء کو قتل کر رہے تھے، ان کو ایک بڑی کھلی نشانی بتا دی جائے۔ اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی کی طرف یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے کہ ہم نے انہیں ایک تو نشانی بنایا اور اتنے اطمینان سے رکھا۔ خود حضرت مریم کا بھی آتا ہے نا کہ ان کے والد کے انتقال کے بعد وہ پیدا ہوئیں، کس طرح ہیکل میں پلی ہیں، ان کے حضرت زکریا ان کے کفیل ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین جگہ، بہترین ٹھکانہ دنیا میں بھی مہیا کیا، اور ان کے بیٹے کو بھی جس کا کوئی باپ نہیں ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین جگہ رکھا۔ اور یہاں بس اشارہ ہی کیا گیا ان کی طرف کہ دیکھ لیں کہ وہ کیسی بڑی نشانی تھی دنیا میں۔ اور پھر آگے آتا ہے آیت 51 میں، یا ایہا الرسل، اے رسولو، کلو کھاؤ، من الطیبات پاکیزہ چیزیں، وعملوا صالحا، اور عمل کرو نیک، عمل صالح کرو۔ اوپر مختلف رسولوں اور ان کی امتوں کا تذکرہ ہوا، اب بتایا جا رہا ہے کہ ان سب رسولوں کو اور ان کے ذریعے ان کی امتوں کو کیا احکامات دیے گئے۔ یا ایہا الرسل، الرسل کہیں تو رسول کا پلورل ہے نا، جمع کہہ کر خطاب ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ تو بات نہیں ہے کہ قرآن کے نزول کے اور سارے رسول ایک جگہ جمع ہیں، اصل بات یہ ہو رہی کہ ہر رسول کو یہ حکم دیا گیا، خواہ وہ کہیں بھی مبعوث ہوئے ہوں، مختلف مقامات پر، مختلف زمانوں میں، مختلف فرقوں میں، مختلف قوموں میں مبعوث ہونے والے انبیاء کو یہی ہدایت دی گئی۔ کیا ہدایت دی گئی؟ سب سے پہلی بات کیا ہے، سب سے پہلا حکم کیا دیا جا رہا ہے، ذرا وہ دیکھیں۔ کلو من طیباتی، کھاؤ پاکیزہ چیزیں۔ پہلا حکم رسولوں کو جو دیا گیا پاکیزہ رزق کھانے کا، طیبات کھانے کا، کھاؤ پاکیزہ چیزیں اور کرو عمل صالح۔ طیبات جو ہے وہ پاکیزہ نفیس چیزیں، جو طیبات نہیں ہیں وہ ظاہر اللہ نے حرام ہی قرار دے دی ہے۔ اس طرح طیبات میں سمجھے ساری حلال چیزیں آ جاتی ہیں جو ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے پاکیزہ ہوں، پاک ہوں۔ اللہ کے رسولوں سے خطاب کرتے ہوئے پہلی بات کھانے کی کرنا بہت غور طلب ہے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے دین کا مطلب یہ پابندیاں اور کھانے پینے پر کنٹرول کرنا نہیں ہے، جس طرح عموماً دیندار لوگوں نے سمجھا کہ راہب بن جائیں، جوگی بن کر جنگلوں میں نکل جائیں، تبھی اس دنیا کو بالکل چھوڑ دیں تبھی اللہ کے نیک بندے بن سکتے ہیں۔ نہیں، بلکہ اجازت ہے، بلکہ پاکیزہ کھانے کی فکر کرنا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ کھانے کی تو اللہ تعالیٰ نے خود حاجت رکھی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کی پوری اجازت ہے، بس اس میں دیکھنے کی کیا چیز ہے کہ وہ طیبات ہوں، پاک ہوں۔ اصحاب کہف کا بھی واقعہ جہاں آتا ہے، جب وہ جاگتے ہیں صدیوں بعد، اب پہلی فکر ظاہر ہے بھوک لگ رہی ہے، کھانے کی ہے، لیکن اس میں پھر زیادہ فکر کس کی ہے کہ وہ دیکھو کہ وہ پاکیزہ ہو جائے، کوئی دیکھے اور اس میں سے ایہا ازکا طعامن، جو پاکیزہ تر ہو ایسا کھانا دیکھ کر لائے، تو وہ اصل دیکھنے کی چیز ہے کہ وہ پاکیزہ ہو، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ شریعت اسلامی میں ہمیشہ سے اسلام میں بہترین توازن سکھایا گیا کہ نہ یہ ہو کہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر ہر چیز ہڑپ کر جائے انسان، یہ نہ دیکھیں کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ پھر اکثر یہ بھی ہوتا تھا، یہ بات کی بات جب ہم کر رہے ہیں تو یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ مسلمان کھانے پینے کی چیزوں کے معاملے میں کہ جیسے فوڈ حلال ہے حرام ہے، اس کے لیے تو بہت محتاط ہوتے ہیں کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اس طرح بھی اس آیت سے بھی پتہ چل رہا اس کی فکر لازمی ہے ہی ہے، اگرچہ اس سے بھی اس ملک میں تو کمپرومائز ہو بھی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے۔ لیکن کس ذریعے سے حاصل کیا گیا اس سے بھی مال حلال اور حرام ہوتا ہے نا۔ کسی کی وراثت کا مال دبایا ہوا ہے یا کسی کا مال ہی دبایا ہوا ہے غلط طریقے سے، سودی کاروبار ہے، رشوتیں ہیں یا کوئی اور حرام طریقے سے مال شامل ہو رہا ہو،
اس کی طرف اس کے حرام ہونے کی طرف دھیان نہیں جاتا ہے. اور ویسے بہت فکر کر رہے ہوں کہ کوئی چیز حرام شامل نہ ہو جائے، لیکن اس سے بے پرواہ انسان ہوتے ہیں. ایک مرتبہ کا یاد ہے، لیکر اسٹور کے سامنے گاڑی پارک کی تو رمضان میں تلاوت کی آواز اندر سے آ رہی تھی. اب کوئی دیندار آدمی ہوگا جو شراب بیچ رہا ہے، ساری کمائی ناپاک ہو رہی ہے. سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح دیندار ہوتے ہوئے بھی روزے دار بھی ہوگا، قرآن بھی سن رہا ہے. یہاں بھی رسولوں کے ذریعے ان کے قومیں بھی مخاطب ہیں. اس کے علاوہ قرآن میں دوسری جگہ تمام انسانوں کو بھی خطاب کر کے، پھر مومنوں کو بھی خاص طور پہ خطاب کر کے بھی یہی بات کہی گئی. سورہ بقرہ کی آیت 172 میں سب سے ہی کہا گیا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں، جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. وشکر اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم ہو عبادت کرنے والے، اگر تم بندگی کرنے والے ہو. اللہ کی بندگی کرنے میں یہ بات شامل ہے. انسان کھانے میں اپنی پاکیزہ چیزوں کا خیال رکھے، کھائے پیے، کھانے کو اپنے اوپر حرام بھی نہ کر لے، اللہ نے جو حلال کیا ہے اسے حرام نہ کرے، اور پھر شکر ادا کرے. یہ ہے اصل اسلام نا. اور ساتھ ہی پھر اسراف سے بچنے کی بھی ہدایت ہے دوسری جگہ، بلکہ اس کے اگلے حصے میں جس طرح بات آ رہی ہے اس آیت کے کہ کلوا من طیبات کے بعد ہے وعملوا صالحا، اور عمل کرو صالح، عمل کرو نیک. نیک عمل کرنے کی بات عمل صالح سے ذہن میں ہوگا کہ مراد صرف یہ نہیں ہوتی کہ نماز پڑھو، ذکر کرو، عبادتیں کرو. ظاہر ہے وہ سب بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی عمل صالح ہیں، نیکیاں ہی ہیں. لیکن ایک مومن زندگی کے ہر لمحے میں عمل صالح کرتا رہتا ہے. حلال روزی کمانے کی فکر تو بہت ہی بڑا اہم عمل صالح ہے. حلال رزق سے اللہ کی بندگی کے لیے توانائی حاصل کرتا ہے، وہ عمل صالح کر رہا ہے یا کر رہی ہے. صبح نماز کے لیے اٹھنے کی خاطر جلد سونا، وہ بھی عمل صالح ہے. سونا ہے حالانکہ کسی کی ناگوار بات کے جواب میں خاموشی اختیار کر لینا. سوچے کچھ عمل نہیں ہو رہا ہے، صرف خاموشی اختیار کیے بغیر کچھ کیے کتنی بڑی نیکی حاصل ہو سکتی ہے. سورہ بقرہ کی آیت 60 ہے، کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور فساد نہ برپا کرو، فساد نہ پھیلاتے پھرو. ابھی جو دوسری آیت ہم نے یاد کی تھی 172، اس میں تھا کہ شکر کرو، ساتھ ہی بات تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو. شکر کا طریقہ یہ کہ زبان سے بھی شکر ہو اور اس کے علاوہ پھر عمل صالح بھی ہو. شکر اور عمل صالح ہی کا ایک طریقہ دوسری آیات سے پتہ چلتا، جو ابھی سورہ بقرہ کی آیت 60 ہم یاد کر رہے ہیں کہ اللہ کے رزق سے کھاؤ اور ولا تعثوا فی الارض مفسدین، مت فساد پھیلاتے پھرو زمین میں. اللہ کا دیا ہوا رزق کھانے کے بعد اس کے شکر کا بہترین طریقہ، بہترین شکریہ یہ بھی کہ زمین میں انسان فساد نہ پھیلائے. اسی طرح سورہ اعراف کی آیت 31 میں کہا گیا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، حد سے تجاوز نہیں کرو، زیادتی نہیں کرو. انہ لا یحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اسراف کرنے والوں کو، وہ پسند نہیں کرتا اسراف کرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو. سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح یعنی شکر کا بہترین طریقہ یہ کہ انسان اللہ کی نعمتوں سے ایک تو فائدہ اٹھائے، اور پھر جب فائدہ اٹھا رہا ہے تو پھر اس کے شکر کا بہترین طریقہ یہ کہ عمل صالح کرے. اور عمل صالح میں پھر یہ سب کچھ شامل ہے، زیادتیوں سے بچے، فساد سے بچے، اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزارنے والا ہو. اب علماء کے خیال میں دونوں احکامات کو ایک ساتھ بیان کرنے میں اشارہ بھی ہے. دونوں احکامات یعنی ایک تو کھاؤ پاکیزہ رزق، اور پھر وعملوا صالحا، اور عمل صالح کرو، نیک عمل کرو. یہ اشارہ ملتا ہے کہ عمل صالح حلال روزی کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اگر روزی حلال نہیں ہے تو جیسے نیکیوں کو برباد کر دینے والی چیز ہے نا. صدقہ و خیرات دیکھیں گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، نیکیاں کریں اس سے گناہ مٹتے ہیں. لیکن حرام مال سے دیا ہوا صدقہ و خیرات قبول ہی نہیں ہوتا. تو کس طرح سے وہ نیکیاں ضائع ہونے کا اندیشہ ہے نا، اگر اس کے پاکیزہ مال کی فکر نہ کی،
پاکیزہ کھانے کی، طیبات کی فکر نہ کی، ساری مالی نیکیاں تو بربادی ہو سکتی ہیں نا اس کے ذریعے، دوسری بھی عبادتیں قبول نہیں ہونے کی طرف بھی اشارہ ملتا۔ مسلم اور ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے آتا ہے، غبار آلود ہے، اور یا رب کہہ کر دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، مگر اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، اس کا جسم حرام سے بنا ہے، اب کس طرح اس شخص کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ جس طرح سے بات یہاں اس حدیث میں آتی ہے اس سے یہ بھی واضح ہوتا، کیونکہ دور سے آ رہا ہے لمبا سفر کر کے، غبار آلود کب ہوتا؟ حج کے موقع پہ کعبے پہ حاضری کی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، وہ حج ہو کے عمرہ ہو، تو وہاں پہ اتنے بہترین مقام پہ پہنچ کر اتنی محنت کر کے اتنے مشقت اٹھا کر انسان عبادت کرے، اللہ کو پکارے، مگر پکار اللہ تک پہنچ نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے، کیونکہ وہ بات کتنی پریشان کن ہے نا کہ جسم ہی اس کا حرام سے بنا ہوا ہے، حرام ہی غذا کھا رہا تھا، حرام طریقے سے حاصل ہونے والا غذا اپنے جسم اسی سے بنا رہا تھا، تو جسم ہی حرام کا بنا ہوا ہے، اس کے کپڑے اوپر جو ہے وہ اسی حرام کمائی سے حاصل ہوئے ہوئے ہیں، تو اس سب سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے نا۔ لیکن اس بحث کا ساری کہ کس طرح وہ حرام مال کی وجہ سے عبادتیں ضائع ہوتی ہیں، اس کا مقصود یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کو اپنی کمائی پر شک ہے تو اب ساری نیکیاں چھوڑ دے کہ قبولی نہیں ہونے والی ہیں۔ اصل مقصود یہ ہے کہ نیکیاں کرتے ہوئے اپنی غذا کو بھی حلال بنانے کی کوشش کرے، نیکیاں برائیوں کو چھڑانے کا باعث بھی بن جاتی ہیں نا، نیکی کی وجہ سے توفیق ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی برائیوں پہ قابو پا لے۔ ابھی جس وہ لیکر اسٹور کے مالک کی بات کر رہے تھے، قرآن سننے والے کی، انشاءاللہ اس نے اپنا کاروبار بدل بھی لیا ہو، اور اس کی بھی توفیق اسے ہو گئی ہے، اور اسی طرح ہوتا ہی ہے کہ اگر انسان نیکیاں کرتا رہے، سوچے آخرت کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا رہے، قرآن ہی کا مطالعہ کر رہا ہے، تو ایک دن آئے گا کہ جب اسے توفیق ہو جائے گی توبہ کی اور پلٹنے کی۔ اور پھر کہا جاتا انی بے شک میں بما تعملون علیم، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو میں جانتا ہوں، علیم کا ذہن میں ہوگا، جاننے کی بات، علم کی بات جب ہم کریں تو ہم انسانوں کے علم سے، انسانوں کے جاننے سے بہت معورہ بات ہے نا، علیم ویسے بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ کا علم تو کیسا علم ہے، کس طرح سے وہ جاننے والا ہے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، پوشیدہ ہر نیکی کے لیے جیسے موٹیویٹ کرنے اور جیسے موٹیویٹ رکھنے والا یہ علم ہے نا، اگر یہ ہمارے ذہن میں ہو، اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہاں فرمایا کہ تم جو عمل کرتے ہو، میں سوچوں اللہ تعالیٰ مجھ سے فرما رہا ہے تم جو عمل کرتے ہو علیم، میں اس کو پوری طرح جانتا ہوں، کس نیت سے، کس مقصد سے، کب ہو رہا ہے، جو رخصت لے رہے ہو وہ کتنی صحیح ہے یا نہیں ہے، جو کام نیکی میں جو محنت کر رہے ہو وہ کتنی ہے، اور کتنی کر سکتے تھے جو نیکی، ایک ایک چیز کا اس کو علم ہے، اس کو خبر ہے، میرے اندر تک کا وہ حال جانتا ہے۔ تو سوچیں یہ بات اگر ہمارے ذہن میں تازہ رہے، میرے ذہن میں تازہ رہے، تو کس طرح ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے گناہ سے دور رہنا آسان ہو جائے نا۔ کچھ وقت ایسے ہو سکتے ہیں، کچھ برائیاں ہوتی ہیں جس میں کیسا ٹمپٹیشن ہوتا ہے نا، آج تو انسان کتنی بڑی بڑی برائیوں کے لیے انسان کی مجبوری سمجھ کے ان کو ایکسکیوز دینا چاہتے ہیں نا کہ مجبور ہے، ان کو ان کے نفس اسی طرح بنا ہوا ہے، انہیں اسی سے تسکین ملتی ہے اور انہیں کرنا ہی کرنا ہے، وہ سارے اس ٹمپٹیشن پہ قابو پانا، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا آسان ہو جائے۔ انسان اگر سوچے کہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، میں دنیا کے سامنے جو بھی ایکسکیوز کروں وہ سب اللہ تعالیٰ اچھی طرح جاننے والا ہے، کیا میں کر سکتا تھا کیا نہیں کر سکتا تھا وہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ انی بما تعملون علیم کہنے میں کیسی یاد دہانی ہے بندوں کے لیے، تنبیہ بھی ہے اور تسلی بھی، تنبیہ اس چیز کی کہ جو کچھ بھی تم کرو گے جو وہ سب میرے علم میں ہے، اور میں اس کی سزا بھی دے کر رہوں گا، اور خوشخبری بھی، تسلی بھی ایک طرح سے کہ تم جو نیک عمل کرو گے وہ میرے علم میں رہے گا، میں اس کا پورا پورا صلہ دوں گا، دنیا نہیں جانے، دنیا کو پتہ نہیں ہو، لیکن میری خاطر کرو، میں اس کا عمل میں اس کا اجر دینے والا ہوں۔
وہ میرے علم میں ہے تم جو کچھ بھی کرتے ہو. جو تھوڑی سی بھی تکلیف انسان اٹھاتا ہے، سوچیں اللہ کے بندوں کی خاطر ہی کبھی کتنی کتنی مشکلات بھی اٹھانی پڑتی ہیں، اور جس کے لیے اٹھائی ہے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا. اپنے اولادوں تک کے لیے بھی کیا کیا مشکل اٹھائی ہے، ان کو تو نہیں خبر اتنی کہ کیا ہم نے کیسی کیسی مشکلات اٹھائی، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ کی خاطر ہم نے کیا، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر ہے، اس کے بہترین اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، اور سمجھ میں آتا ہے. اور پھر کہا جاتا آیت 52 دیکھیں، وَإِنَّ اور بے شک ہَذِهِ یہ امتکم تمہاری امت تمہاری جماعت. یہ وہ یاد ہے نا اوپر خطاب جو چل رہا تھا ابھی پچھلی آیت سے، یا ایھا الرسولو سے خطاب چل رہا ہے نا، اے رسولو کہہ کر خطاب چل رہا ہے. اور وہی خطاب ابھی آگے ہے کہ تمہاری امت، کم یہاں پہ بھی جمع کا صیغہ ہے نا، سارے رسولوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری امت امتوں واحدہ، ایک ہی امت ہے، ایک ہی جماعت ہے. وَأَنَا اور میں ربکم تمہارا رب، یہ بھی جمع کے صیغے میں، فَاتَّقُونِ بس مجھ سے تقوی کرو، مجھ سے ڈرو کہا جاتا. اب یہاں انسانوں کے بڑی غلط فہمی کو دور کیا گیا. اکثر سمجھتے لوگ کہ مذہب نے انسانوں کو بانٹ دیا، اور یہ کہ ہر رسول کی دعوت کوئی نئی دعوت تھی. بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ امتکم امتوں واحدہ، تمہاری امت تمہاری جماعت ایک ہی امت ہے. تمام رسولوں سے یہی بات کہی گئی تھی، سب کی دعوت وہی تھی. ہر ایک نے اپنی امتوں کو اسی طرف بلایا تھا کہ اللہ کو رب مانے، ایک اللہ کی بندگی کریں، اسی کا تقوی اختیار کریں. اسی کی طرف ہر رسول کی دعوت تھی. سب کا ایک ہی مذہب تھا، سب امتوں واحدہ تھے، اور بتایا جا رہا ہے. اور پھر جب یہ بات تھی، جب سب ایک امت تھے، تو پھر آج کیوں اتنے مذاہب ہیں، پھر کیوں اتنی امتیں ہیں؟ اس کی وجہ پھر بتائی جاتی ہے. اگلی آیت دیکھیں 53، فَتَقَطَّعُوا، قطع ہوتا نا کاٹنا، پس کاٹا انہوں نے، قطع کیا انہوں نے، امرہم اپنے کام کو، اپنے امر اپنے معاملات کو، بینہم آپس میں، زبورا زبورا جدا جدا کر کے. الزبورا کہتے ہیں، زبور بھی لوہے کی بڑی سل کو، اس کی جمع زبور آتی ہے. لوہے کی بڑی سل کو بھی کہتے ہیں، اور موٹے موٹے الفاظ میں لکھے ہوئے حروف کو بھی کہا جاتا ہے. زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، زبور کہا اس لیے جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو کس طرح بہت ہی احتیاط سے لکھا جاتا تھا نا، بہترین تختیوں پر بڑے بڑے الفاظ میں، تو اس کو بھی کہا جاتا. یہاں پہ اس کے معنوں میں ہے کہ الگ الگ کرنے کے معنوں میں، جدا جدا کرنے کے معنوں میں، کہ انہوں نے اس کو جدا کر دیا. بس کاٹا انہوں نے اپنے کام کو آپس میں جدا کر کے، الگ الگ کر کے. کلو ہر ایک، حزبن حزب کہتے ہیں گروہ، جماعت، گروپ، بما اس چیز کے ساتھ، لدیہم لدیہم جو ان کے پاس ہے، فرحون خوش ہیں. فرحون کا لفظ فرحہ سے، فرحہ کے معنی خوش ہونا بھی ہوتے، اترانا بھی ہوتے، دونوں معنوں میں آتا ہے، اچھے معنوں میں بھی اور برے معنوں میں بھی. وہ اسی میں خوش ہیں، اسی میں مگن ہے کے معنوں میں یہاں پہ آ رہا ہے. کہیں قرآن میں کہیں اترانے کے معنوں میں آتا ہے، کہیں وہ جنتیوں کے لیے بھی ان کے جو خوشی انہیں ملے گی اس کے لیے بھی فرحین، وہ مطمئن خوش ہوں گے، وہ بھی آتا ہے. قرآن سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ دنیا میں آنے والے انبیاء اور رسولوں نے الگ الگ ادیان کی طرف لوگوں کو نہیں بلایا، الگ الگ دین کی طرف لوگوں کو نہیں بلایا. ہر نبی نے امت مسلمہ کو، ایک ہی امت مسلمہ کے قیام کے لیے جد و جہد کی، اور قرآن اسی مبارک سلسلے کی آخری کڑی ہے. یہ بات اصل میں سمجھنے کی ہے. قرآن کوئی نئے مذہب کی طرف نہیں بلا رہا ہے، وہ مذہب جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے وہ اسی کی تکمیل ہے. قرآن اسی کی آخری کڑی ہے. قرآن کے ذریعے اسی دین کو مکمل کر دیا گیا. ہوا کیا کہ رسولوں کی امتوں میں جو لوگ بعد میں آئے، جو ان کے پیچھے آئے، انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. فتقطعوا امرهم بینہم زبورا. اور پھر کیا ہوا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اس میں مگن ہے. وہ مختلف ادیان میں بگاڑ کیسے پیدا ہوئے، اسلام کے بجائے یہودیت، عیسائیت وغیرہ وغیرہ نے کیسے جنم لیا، اس کا خلاصہ اس آیت کے اس ٹکڑے میں آ گیا
کہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے دین کے کچھ حصے کو لے لیا، اسی کو ایک اس کی بنا پہ پورا ایک گروپ نہ بنا لیا، اور اس کی بلکہ کسی ایک حصے کو لے کر اس میں غلو کر لیا۔ اب عیسائیوں کا کیا ہوا، حضرت مریم حضرت عیسیٰ سے محبت میں اتنا غلو کیا، پھر اس کو کسی نے وہ ٹرائنٹی کو پکڑ لیا، اس کی وجہ سے ایک ان کا گروہ بن گیا اور اسی میں مگن ہے۔ آیت کے الفاظ کو ایسے دوبارہ دیکھیں تو بالکل یہی کیفیت مختلف مذہبی فرقوں میں بھی نظر آتی ہے، خواہ وہ مسلمانوں کے بھی ہوں۔ ہر ایک گویا جیسے اپنے اپنے باکس میں بند ہو نا، جو اپنی جماعت، اپنا گروہ، اپنا فرقہ جو کر رہا ہو، اسی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے سارا زور لگتا رہتا ہے نا کہ یہی صحیح ہے۔ فقہ تک کے بھی، حالانکہ وہ فقہ ہے کیا، وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بڑے علماء نے کچھ بات سمجھائی کہ اس دین پر اس طرح سے عمل کر سکتے ہیں، دین کے اس حکم کو اس طرح سے عمل کیا جا سکتا۔ اس کی بنا پہ ایک پورا بڑا ایک فرقہ نہیں بن جانا چاہیے نا، اسی کو لے کے فرقہ اگر بنا دیا جائے تو وہ انسان غلطی کرے گا۔ اور اصل ہونا کیا چاہیے کہ انسان دیکھے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، ہم سے کہاں دین کو سمجھنے میں کوتاہی ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ اس جو ہمارے پاس ہے، جو ہم کر رہے ہیں، اسی کو صحیح ثابت کرنے میں لگے رہیں، یا اسی میں مگن رہیں کہ بس جو ہم نے سمجھا وہی ٹھیک ہے، اتنے ہی اصل دین ہے، وہی اصل دین ہے، اسی جو جس طرح آ رہا ہے نا کہ وہ اسی میں خوش ہے، لدیہم فرحون، وہ بالکل اس میں مگن، خوش، مطمئن کہ بس جو ہم کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ کسی نے اللہ کے قرب کو پانے کے لیے اتنا زور دیا کہ دوسری ساری دنیا کی ذمہ داریوں کو پیچھے ڈال دیا، اور اسی میں خوش ہے کہ ہم بہت نیکی کر رہے ہیں۔ ان کی مخالفت بھی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اچھی نیت سے اللہ کے قرب کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصل چیز دیکھنے کی کیا ہے، پورے دین پر چلنے کی ضرورت ہے۔ کسی نے دین کے سیاسی پہلو کو لیا تو بس اسی کو لے لیا، عبادتوں کو پیچھے ڈال دیا، تو ایسا نہیں ہو، اس پر یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ خرابیاں بعد میں پیدا ہوئیں، ورنہ سب ایک ہی بات پہ جمع ہو سکتے، سب کس پر، اپنے رب کی بندگی پر، اپنے رب سے تقویٰ پر کو اگر پکڑیں، سب ایک ہی امت ہے، وہ بات اصل میں یہاں پہ سمجھائی جا رہی۔ اور پھر یہ سب ہیں، حزب بن گئے، گروہ بن گئے، لوگ اپنے اپنا جو دین بنا کر بیٹھے ہیں اسی میں مگن ہیں۔ اب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کیا ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، ادھر مشرکین ہیں جو دین ابراہیمی کو سارا بدل کر شرک بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں مگن ہے کہ ہم ہی سب سے بڑے دیندار ہیں۔ ان سب کے لیے کہا جاتا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا، لیکن اسی سے پھر ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دین کی دعوت دینے کا کیا طریقہ ہے۔ کہا جاتا آیت 54 میں، فَذَرْهُمْ، پس چھوڑ دو ان کو، وزرا واو زال رہے ہوتا نا، وزرا چھوڑ دینا، فا پس ذر چھوڑ دو، ہم ان کو کون، وہی جو اوپر جو حزب ہے، جو مختلف گروہ بنے ہوئے ہیں مذہبی، ان کے لیے کہا جا رہا ہے، فی غمرتہم، ان کی غفلت میں، حتی حین، ایک مدت تک۔ اب فی غمرتہم کہا جا رہا ہے کہ انہیں ان کے غفلت میں چھوڑ دو۔ الغمر ہوتا ہے کسی چیز کے اثر کو زائل کر دینا، غمرہ اصل میں کہتے ہیں کثیر پانی کو، جس کی تہ نظر نہیں آئے، تو کوئی پانی کے اندر کوئی چیز ڈوب جائے تو نظر ہی نہیں آ رہی ہو نا، بالکل گم ہو جائے، تو فی غمرتہم کہیں تو بہت ہی جہالت، ایسی غفلت جس کی وجہ سے انسان کچھ اور بات سمجھ نہیں سکے نا۔ اب یہاں پہ یہ بات کہنا، یہ بات فرمانا کہ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ، انہیں چھوڑ دو ان کے غفلت میں، چھوڑ دو کہنا میں کیسا اللہ تعالیٰ کا غضب بھی نظر آ رہا ہے نا۔ ایک بات کئی طرح سے سمجھائی گئی، سالوں سے سمجھائی جا رہی ہے، اللہ کے کلام کے ذریعے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ تبلیغ کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ السلام کے روشن کردار کے ذریعے، لیکن پھر بھی جو سمجھنے کو تیار نہیں ہو، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، حتیٰ ہی ایک مدت تک، اس وقت تک جو اللہ کے پاس مقرر ہے۔ بالکل یہی بات اور بھی غضبناک لہجے میں سورہ معارج کے آخر میں کہی گئی، وہاں پھر سمجھ میں بھی آتا ہے، حتیٰ ہی یہاں جو کہا جا رہا ہے وہ مدت تک چھوڑ دو، وہ کیا ہے، وہاں پہ کہا گیا فَذَرْهُمْ، بالکل اسی طرح کے الفاظ کے پاس چھوڑ دو، یخوضوا ویلعبوا، غمرتہم کے بجائے وہاں اس کے یخوضوا اور یلعبوا، کیا ہے، خوض کیا ہوتا ہے، اسی طرح کسی چیز کی گہرائی میں جانا، اپنے بیکار باتوں کے اندر ہی لگ جانا، اور لعب کھیل کود،
تو انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اور کون سا دن ہے وہ؟ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جب دوڑتے ہوئے، جب اپنے قبروں سے نکل کر وہ اس طرح دوڑ رہے ہوں گے کہ کأنہم، جیسے کہ وہ الی طرف نصب یوفدون، جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں. خاشیتاً ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ ہے وہ وعدے کا دن، وہ ہے وہ مدت تک انہیں چھوڑے رکھو اور خود دیکھ لیں گے اپنا انجام، جیسے کہا جا رہا ہے نا. اب سورہ معارج بھی مکی سورہ ہے، اور یہ سورہ مومنون جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی. اور ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تبلیغ کا کام کبھی بھی نہیں چھوڑا، نہ مکے میں چھوڑا، بلکہ مدینے آ کر بھی. آپ ایسا نہیں تھا کہ اب آپ تبلیغ نہیں کر رہے ہوں، اب دین کی طرف نہیں بلا رہے ہوں، بلکہ دعوت پہنچانے کا کوئی موقع آپ نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا. تو اسی سے پھر اس آیت کا مفہوم ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا ہر ایک کو اپنے مگن رہنے دو، جو بات نہیں مانتے بس چھوڑ دو ان کے حال پہ، یہ نہیں بات ہے. بلکہ کسی کے اپنے غلط عقائد کے اصرار پر جب وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ ہو تو انہیں مہلت تو دی جائے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ بھی دیا جائے. لیکن دین کی جو اصل دعوت، جو پازیٹیو میسج ہے، وہ جہاں تک ممکن ہو حکمت کے ساتھ پہنچانے کی کوشش ہوتی رہے نا. کسی کو ہم اس کی برائیوں پہ ٹوکتے رہیں، تمہارا یہ غلط وہ غلط، نہیں کام بنتا ہے نا، اس سے دعوت نہیں پہنچتی. وہ چھوڑ بھی دینا، انہیں مہلت بھی دینا، لیکن اصل دعوت ہے جس طرح بلایا جا رہا ہے وہ حکمت سے جس طرح سے پہنچایا جا سکتا اس طرح پہنچانے کی کوشش بھی ہوتی رہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اور پھر کہا جاتا ایحسبون، آ جو ہے سوال کے لیے، کیا، یحسبون وہ خیال کرتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں، انما یہ کہ جو نمدہم، نون یہاں پہ جو ہے نو کس کے لیے؟ ہم کے لیے، ہم مدہم ان کی مدد دیتے ہیں یا ان کو اضافہ کرتے ہیں ان کو بہی ساتھ اس کے، من مال و بنین، مال اور بیٹوں سے. اب یہاں پہ نمدہم کا جو لفظ ہے مدہ سے، میم دال دال، مدہ کے معنی ہوتے ہیں نا، جیسے میم دال دال لمبائی میں کھینچنا. مد ہم جانتے ہیں نا قرآن میں مد جہاں لفظ کو کھینچا جاتا، مدد کا لفظ بھی اسی سے، اردو عربی دونوں میں ایک ہی مفہوم ہے. تو دونوں ہی طرح سے یہاں سمجھا جا سکتا. نمدہم ہم مدد دیتے ہیں ان مال اور بیٹوں سے، یا یہ کہ ہم اضافہ کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں ان کے لیے مال اور بنین. اب مال و اولاد کی جو بات ہو رہی ہے وہ دوسرے الفاظ میں اصل میں دنیاوی فلاح کا عطا ہونا ہے. ان کے نزدیک وہی تھا نا، دنیا میں کامیاب شخص جس کو اللہ نے خوب بیٹوں سے نوازا ہو اور مال بھی ہو. تو مال و اولاد کی یہاں پہ بات کی گئی جیسے دنیاوی فلاح کے لیے. حقیقت بھی واضح کی گئی کہ نمدہم ہم ہیں، ہم بڑھا رہے ہیں، ہم عطا کر رہے ہیں. پھر نسارع لہم فی الخیرات، پھر کہا جاتا اگلی آیت میں کہ نسارع لہم فی الخیرات، نسارع ہم ہے یہاں بھی، ہم ان کے لیے جیسے بھلائیوں میں. یہ اصل ان کا گمان ہے. ایحسبون سے بات شروع ہوئی تھی نا کہ وہ کیا گمان کرتے ہیں کہ جو ہم ان کو دنیاوی فلاح، دنیاوی آسائشیں عطا کر رہے ہیں، دنیا میں انہیں کامیابیاں دے رہے ہیں، وہ کوئی ہم بھلائیوں میں اضافہ کر رہے ہیں. بل لا یشعرون، بلکہ نہیں وہ سمجھتے، نہیں بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے. نسارعو کا جو لفظ ہے سراع سے سین عین، سراع ہوتا تیزی دکھانا، ایکسلریٹ کرنا. اردو میں سرعت کا لفظ بھی اسی سے ہے نا، جو بہت جلدی سے تیزی سے کرنا. تو اب یہاں پہ نسارعو جو کہا جا رہا ہے وہ اصل میں ہم انہیں دے رہے ہیں، زیادہ جلدی دے رہے ہیں، سرعت سے دے رہے ہیں. جیسے بھلائیاں دینے میں ہم کوئی سرگرم ہے ان کو، جیسے یہ بات کہی جا رہی ہے نا. انسان اصل میں کیا ہوتا ہے، بار بار اس غلط فہمی کا شکار ہوتے رہے ہیں اور ہوتے ہی رہتے ہیں. غلط فہمی خود اپنا بھی میں سوچوں تو کبھی آ ہی سکتی ہے کسی وقت کے
ہر چیز صحیح ہو رہی ہے تو کوئی شاید میری نیکی کام آ رہی ہے، کوئی ہم نے یہ بات صحیح کی تھی اس لیے اس کا ہم یہ صحیح نتیجہ دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ غلط فہمی رہتی نا کہ دنیا میں جو کامیابیاں مل رہی ہیں وہ ہمارے اپنے نیک اعمال کا نتیجہ ہے، یا یہ کہ اگر دنیا میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے تو جو ہم کر رہے ہیں وہی صحیح ہے. یہ بھی ایک اتنی بڑی غلط فہمی ہے نا. وہی غلط فہمی، بالکل یہی غلط فہمی قریش کو تھی. کئی طرح سے وہ کہتے تھے نا، اس بات کا اظہار کرتے ہی تھے. سورہ مریم میں وہ جواب دیتے ہیں جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کس کی محفل زیادہ بہترین ہے، ای الفریقین خیر مقام و احسن ندیہ، کہ ہم دونوں فریقوں میں سے کس کے پاس بہتر مقام ہے، کس کی محفلیں بہترین ہے. تو جیسے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سے ہیں. یہ انہیں غلط فہمی ہوتی رہتی ہے نا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی صحیح، بلکہ دوسروں کو بھی دیکھ کر انسانوں کو یہی غلط فہمی ہونے لگتی ہے. آج کوئی قومیں ترقی پا رہی ہیں تو انسان کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت ہی ان کو سب کچھ ملا ہوا ہے. اسی لیے سورہ طٰہٰ کے آخر میں آتا ہے، جو آخر رکوع میں، کہ وہاں پہ خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے ذریعے ہم سب سے ہی، وَلَا تَمُدَّنَّ، وہاں پہ مدہ کا لفظ ہے، جیسے مت کھینچو، مت لمبی کرو، اے نئی کا، تمہاری آنکھیں لمبی کرنا کیا، جیسے ان کی طرف نظریں ڈال کے ان بڑی زیادہ پسندیدہ نظروں سے ان کو نہ دیکھتے رہو، جیسے کہا جا رہا ہو نا. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ طرف مَا مَتَّعْنَا بِهِ، جو ہم نے انہیں برتنے کے لیے دیے، جس متاع سے ہم نے انہیں نوازا ہے. ہوتا نا کہ کسی کے پاس شاندار گھر ہے تو وہی بہت پسند آ رہا ہے کہ وہاں کیا ان کی شان ہے، شاندار بہترین یونیورسٹیوں میں بچے جا رہے ہیں، تو کس طرح انسان مروب ان سے ہو رہا ہوتا. بلکہ قوموں سے بھی کتنے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو رہی ہوتی ہے نا کہ جو قومیں آج ترقی اگر پا رہی ہیں تو گویا انہی کا طریقہ اچھا ہے، ہم انہی کی پیروی کریں تو ہم بھی ترقی پائیں، انہی سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. جیسے یہاں صاف صاف کہا جاتا ہے کہ ان کی طرف نظر بھی مت اٹھا کے دیکھو جیسے بات ہو رہی ہو. اصل بات کیا ہے کہ بھی ازواجم منہم، ان کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے متاع دی ہے، کیا ہے، وہ بس زہرت الحیات الدنیا ہے، وہ تو ایک دنیا کی آرائش ہے، دنیا کی زندگی کے تھوڑی سی چمک دمک ہے. اور کس لیے ہے، لنفتنہم فی، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں. وہ سب تو صرف فتنہ ہے، صرف آزمائش ہے، اسے کوئی کامیابی کی نشانی مت سمجھ لو. کہا جاتا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے پروردگار کا رزق جو ہے وہ بہتر ہے، وہ باقی رہنے والا ہے. وہ بات اصل میں سمجھنے کی ہے، اور اس سے ہمیں اپنے لیے بھی سمجھنے کی بات ہے کہ آج سب کچھ صحیح چل رہا ہو تو یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ سب صحیح جا رہا ہے. وہ سب صحیح سمجھنے والے تو جیسے سورہ کہف کے آخر میں آتا ہے نا کہ وہ بس یہی سمجھتے رہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی بس صحیح ہو رہا ہے. نہیں، اپنے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. انسان کی سوچیں، فلاح جو ہے کسی فرد یا گروہ یا قوم کی معدی خوشحالی اور وقتی کامیابی سے بہت ہی بلند تر، وسیع تر چیز ہے. دنیاوی کامیابیاں حق و باطل اور خیر و شر کا معیار نہیں ہے. یہ بات ایک تو صاف صاف سمجھ میں آ رہی ہے نا اس سے. یہ بات بھی ہم جانتے ہیں، دنیا دار الجزا نہیں ہے، دار الامتحان ہے. یہاں جزا نہیں ملتی. کچھ اعمال کے نتائج اگر یہاں دیکھنے کے لیے ملتے بھی ہیں تو وہ اصل میں کسی امتحان ہی کے لیے ہیں یا انسان کی تربیت کے لیے ہیں. کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. حضرت داؤد، حضرت سلیمان کو اتنی کامیابی عطا کی گئی، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے یاد ہی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا تاکہ مجھے آزما کے دیکھے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. تو وہ پھر بھی امتحانی ہوتا ہے نا. جو کچھ بھی عطا ہو، دار الجزا بہرحال دنیا نہیں بنتی. اور فلاح جو ہے، جس کو فلاح کہا جاتا ہے، جب یہ صورت شروع جس لفظ سے ہوئی تھی وہ بار بار اس صورت میں سمجھ میں آتا ہے اس کا مفہوم کہ نیکی اور حق کے ساتھ ہی حقیقتاً مل سکتی، اور باطل اور بدی کا انجام لازماً خسارہ ہی ہے. اور قرآن میں یہ بات بھی بار بار واضح کر دی گئی کہ کوئی شخص اگر ظلم و سرکشی میں مبتلا ہے اور اس پر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے تو وہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہو گیا. اصل میں اللہ نے اسے چھوڑ دیا ہے، اسے جو مہلت دے دی گئی ہے نا، اسے استدراج کہا جاتا ہے اسے،
کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا کہ وہ بھٹکتے ہی پھرے، اس کے مقابلے میں غلطیوں پر چوٹ لگنا، پکڑ میں آنا اللہ کی بڑی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں پر ہی کرتا ہے نا۔ پکڑ آ جائے تو کیسے اللہ کے جو نیک بندے انہیں سمجھ میں آ جاتا کہ کہاں میں کیا غلطی کر رہا تھا۔ اصحاب کہف میں باغبانوں کا واقعہ جاتا، کس طرح وہ کہتے ہیں یا لیتنی لم اوت اشرک بربی، کہ میں اپنے رب کے ساتھ، کاش میں اپنے رب کے ساتھ میں نے شرک نہ کیا ہوتا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں غلطی کر رہا تھا۔ سورہ قلم میں بھی باغبانوں کا یہی تھا، فوراً پلٹے، سمجھ گئے کہ ہم ہی غلطی کر رہے تھے، ہم ہی ظالم تھے۔ تو پکڑ کا آنا وہ رحمت ہو سکتا ہے، نعمتوں کا چھن جانا وہ اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے کبھی، اور نعمتوں کا ملنا کبھی وہ اللہ تعالیٰ کا غضب کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ آگے بھی اس کے بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، بات انہی کی چل رہی ہے جو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے انشاءاللہ، لیکن بات سمجھنے والی جتنا ٹائم نہیں ہے تو ہم اپنی اگلی کلاس آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔